بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام، انگنت و بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام، بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر اس نے ایک دفعہ ہمیں یہ ہمت و توفیق بخشی کہ آج ہم اس کو یاد کرنے کے لیے پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، سب کو جمعۃ الوداع مبارک ہو۔ ہر جمعے کی بہت فضیلت ہے، پھر رمضان المبارک کے جمعوں کی بہت فضیلت ہے، پھر اس میں جمعۃ الوداع کی بہت فضیلت ہے۔ آج کے دن کی عبادت، روزہ اور دعائیں مانگنا یہ بہت اہم ہے۔ جتنا ہو سکے یہاں بیٹھے رہو، دل ہی دل میں اپنی دعائیں بھی مانگتے رہو۔ یہ اللہ نے اگر موقع دے دیا ہے اکٹھا بیٹھنے کا، تو جہاں مسلمان اکٹھا بیٹھے وہاں دعائیں ویسے قبول ہوتی ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس مبارک گھڑی میں بیٹھنے کا جو اللہ پاک نے جو توفیق بخشی، تو اس میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کی پاک ساعتیں ہیں، جتنا ہو سکے اس میں ہم بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ لمحات پھر سال کے بعد آتے ہیں، یہ ایک ایک لمحے کی کتنی قدر ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی جیسے تم بیٹھے ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی جو نماز پڑھی ہے، جمعہ پڑھ کے ابھی پھر یہاں اللہ کے ذکر کے لیے، تو یہ سارے کا سارا نور علی نور ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس طرح گر رہی ہیں، اس طرح نازل ہو رہی ہیں۔ اس میں جتنی اچھی دعائیں ہیں آپ مانگیں گے تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور سب جتنے بھی یہ خواتین بیٹھے ہیں اور مرد بیٹھے ہیں سب کو کہوں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ پہ بھی کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، معاف کرے، اور مجھے بھی صحت عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا کہ جس نے یہ رمضان المبارک عطا فرمایا، لیکن بڑھ کے یہ شکر ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے۔ میں پچھلے جمعے پہ یہ بیان کر رہا تھا کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اسی کے حوالے سے کچھ میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں نے مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی آپ کے دن گزر رہے ہیں، انہی دنوں میں جناب کا وصال یار ہوا، جناب شہید ہوئے۔ اس امت میں کیا کیا نظام تھا، کیا کیا نظام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لے کے آپ کے اہل بیت اور اصحاب کرام اور اولیاء تک دیکھتے آئیں کہ اللہ کی ایک عجیب اس کے کام، اور اس کے وہی اپنی وہ بہتر جانتا ہے اپنے ان کاموں کو، اور ہر کام میں وہ کہتا ہے کہ مصلحت ہے، ہر کام میں اسی کا ایک نظام ہے، کام کے اندر اس کے اپنے کام ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت جناب علی المرتضیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب علی المرتضیٰ کو دیکھتی تھی خوش ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ علی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ان کا دن، انہی کے دن چل رہے ہیں۔ انہی کے حوالے سے میں نے واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک بدبخت نے آپ کے متعلق آپ کو برا بھلا کہا، تو اس میں حضرت قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہوں نے اسے بد دعا دی اور وہ پھر غرق ہوا۔ یہ واقعہ پچھلی دفعہ آپ نے سن لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں اٹھے نہیں تھے، تو اٹھتے ہی جو ہم نے دیکھا تو عجیب ہے کہ اسی کا وہ جو اونٹ تھا اس نے اس کو ایسے سر سے پکڑا اور یوں دے کے مارا، اور اس کا جو بھیجا ہے مغز ہے وہ باہر گر گیا۔ اللہ پاک کرم کرے، جمعے کا دن جہاں اہم ہے وہاں بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے سے ڈرتے بھی تھے۔ اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور شاید قیامت کا بھی یہ دن ہوگا اسی طرح۔ لیکن ہمیں مکمل یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ کہ ہم امت مصطفیٰ سے ہیں، اور حضور کی وجہ سے اس امت پر صاحبان رحمت خدا ہمیشہ
چھایا رہے گا، طاری رہے گا۔ لیکن ہمیں یہ ثبوت دینا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہم نے پڑھا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اس پہ عمل کرنے کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ کتنا عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے اور کتنی رسالت و توحید کے مزے اور جلوے ملتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں۔ یہ خواتین و مرد، یہ تمام حضرات اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اے رب کریم تو حضور کے صدقے ہم پہ بھی نظر کرم فرما، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تو اس کا صدقہ رحمت کی ایک کرن ہمیں بھی عطا فرما کہ جس سے ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں، اور بالخصوص جو دلوں کی دنیا کے مسافر ہیں ان کو اللہ پاک وہ دلوں کے نشے عطا فرمائے اور سرور قلب عطا فرمائے۔ اس لیے تو یا اللہ بیٹھے ہیں، یہ دعائیں قبول فرما، ہمیں صحیح راہ راست پہ رکھ اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو، اور جب آنکھ کھلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کا سایہ ہمارے سروں پہ ہو۔ اتنی عظیم ذات، اگر میں صرف جناب علی پہ بولوں تو یہ ٹائم بہت کم ہے، میں مختصر بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا دن گزر گیا درمیان میں جمعے سے، تھوڑا ان کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے میں تو کہتا ہوں فرض ہے، قلندریہ سلسلے میں تو یہ فرض ہے، کیونکہ قلندریہ سلسلہ سارے کا سارا ہی جناب علی المرتضیٰ سے نسبت رکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ من عاد علی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر حضور نے یہ فرمایا اے علی جو تجھے شہید کرے گا دنیا کا بدبخت شخص ہوگا، لعنتی شخص ہوگا، جہنمی شخص ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا، سارے جانتے ہیں، ہر مکتبہ فکر اس حضور کے قول پاک کو، حدیث مبارکہ کو جانتا ہے کہ اے علی وہ سب سے بدبخت شخص وہ ہوگا، اور وہ پتہ ہے وہ بدبخت شخص کن صفوں میں تھا؟ کسی نے کبھی غور کیا ہے؟ وہ مسلمانوں میں تھا، اور علی جناب علی المرتضیٰ کی ان صفوں کے ساتھ وہ نمازیں اور ساتھ وہ سارا کچھ کرتا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ لوگ ساتھ رہتے ہیں، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ساتھ کرتے ہیں، مگر پھر بھی بعض لوگ بدبخت رہتے ہیں، پھر بھی بدبخت رہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ لعنتی پھر بھی بدبخت رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ذلیل شخص وہ بدبخت شخص ہوگا جو تیری اس داڑھی مبارکہ کو سرخ غضاب سے رنگ دے گا۔ جب یہاں پہ وہ جناب کو تلوار لگی تو خون پاک جو ہے وہ چہرہ پاک پر بہتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ حضور جناب علی نے فرمایا آج رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، مانا یہ کہ حضور نے جو فرمان کہا تھا نا میرے متعلق تو وہ میں ہی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں کامیاب ہو گیا، وہ میں ہی ہوں۔ پھر حضور کی وہ قول سچا ہوا اور وہ بدبخت ثابت ہوا۔ پتہ چلا کہ ایسے ساتھ چلنے والے کچھ بدبخت رہ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان بدبختوں کی لسٹ سے ہم سب لوگوں کو نکالے اور علی والے جو ہیں انہی میں ہمیں رکھے۔ تو جناب علی کی اس نے آپ کو برا بھلا کہا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے پھر اس کا انجام دیکھا۔ اس میں دو چیزیں ثابت ہیں کہ ایک تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ تیرا ایسا ولی اور کون ہے کہ جس کو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہنے والا ایک صحابی ہو اور جس کے متعلق کہا جا رہا ہو وہ جناب علی کی ذات ہو، تو پھر کیوں نہ اس کا اونٹ جو ہے وہ پکڑتا، اس کو کیوں نہ مارتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابی کا ایک دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور صحابی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے وہ خالی نہیں لوٹائے۔ اس طرح ان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی دعا سے یہ ایسا ہوا کہ وہ غرق ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عظمت علی اتنی تھی کہ اس کے لیے کسی صحابی کو ہاتھ بلند کرنے پڑے، سعد بن ابی وقاص کو ہاتھ بلند کرنے پڑے، کیونکہ عظمت حیدر سے وہ واقف تھے کہ یہ حیدر قرار کون ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے رضی اللہ عنہ نے، اور ادھر دعا قبول ہوئی، اور ادھر چونکہ گستاخی علی المرتضیٰ کی تھی اس وقت، تو اس وجہ سے پھر ادھر غضب بھی اس کا بلا کا تھا، اور وہیں پہ اس نے اس کو
مارا اور وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے ولیوں کی اہانت کرنا، ان کے متعلق بکواسات بکنا، جیسا کہ آج کل ایک ماحول بن گیا ہے، کوئی ایک خاص مکتبہ فکر نہیں، تقریباً ہر مسلک کا بندہ، ہر مکتبہ فکر کا بندہ اگر وہ 4 کتابیں پڑھ لے تو اس کا پہلا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر اعتراض کرنا۔ یہ بخیلی، حسد اور بغض کی علامت ہے۔ اس سے اے مسلمان اپنا آپ بچا، ورنہ ہمارا تو آج تک کچھ نہیں گیا، اور جنہوں نے کچھ کیا ان کا سارا کچھ ہی چلا گیا۔ اللہ کے بندے کا ککھ نہیں جاتا، اور جو بغیرتی کرے ان کے ساتھ اس کا ککھ نہیں رہتا۔ اللہ پاک اس کو نیست و نابود اور بے نام و نشان کر دیتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے بھی میرے کسی بندے سے دشمنی کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ فرما رہا ہے، اللہ کہنے والا ہو، اس کا کہا مصطفیٰ پہنچا رہا ہو، حدیث بخاری میں رقم ہو، تو پھر بات امر ہو جاتی ہے، پھر بات امر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، چونکہ اہانت اولیاء اللہ کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد و بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا انجام و حشر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ مستند اس کے دلائل ہیں۔ پھر بھی کسی کو اگر کوئی ایسا ذہن میں شک ہو تو وہ شک کو دور کرے۔ نہ بخاری جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے ولی کی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا فرمان بدلتا ہے، نہ اس کے پیاروں کی محبتیں بدلتی ہیں، نہ ان سے بغض رکھنے والوں پر عذاب ٹلتا ہے۔ یہ پورا میں نے نچوڑ آپ کو بتایا جو میرے مطالعہ کا ہے اور میرے مشاہدہ کا ہے۔ اور مشاہدہ میرا کیا ہے؟ میں نے جب حضرت کو دیکھا، ایک بہت ساری عمر ان کے ساتھ گزاری، تو جناب کی اتنی طویل عمر تھی، اور آپ اتنے طویل اولیاء کرام کی صحبتوں میں رہے اور ملتے رہے، بڑے بڑے پرانے علماء اور صلحاء کی صحبتیں ملیں، اور ان کے اولیاء اللہ کی صحبتیں ملیں، اور صاحب باطن ایک شخص تھا، ایک مرد قلندر تھا، ایسے عام بندہ نہیں تھا۔ ان کی پوری ساری زندگی کا نچوڑ بھی سامنے ہے۔ بات اگر نکلتی ہے تو ایک بھی کہ جس نے بھی چھیڑا ہے اس کو اللہ نے نہ چھوڑا ہے۔ یہ تو اس گھر کی بات ہے، دوسروں کی بات ہم کیا بتائیں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی، اودھوی، اودھ پور میں رہنے والے اودھوی چراغ دہلوی بہت مشہور ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی کسی کا مطالعہ ہے اور مسلمان ہے، مطالعہ ہے، تو وہ جانتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیسا ایک پیارا اللہ کا چراغ تھا۔ یہ تو محبتوں بھرے چراغ تھے، تم لوگوں نے ان سے لیا کیا ہے؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ تو پیار تقسیم کرتے رہے ہیں، تم لوگوں نے کیا لیا ہے ان سے؟ کسی فقیر کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، یہ لکھ لو، کسی کے ساتھ فقیر کی دشمنی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ لیکن اب ہماری بات ہے کہ ہم وہاں سے لیتے کیا ہیں۔ اب کے پاس کہیں گے کہ ان سے کیا مانگنا، یہ کیا دیتے ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں ان سے کیا مانگنا، کیا دیتے ہیں؟ یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ وہ دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ صاحب ظاہر ہے اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اب جب اس سے محبت ہوئی، اس نے دیا، تو پیار میں کتنا دیا یہ یا پیار کرنے والا جانتا ہے، یا جس سے پیار ہوا وہ جانتا ہے، یا دینے والا جانتا ہے، یا لینے والا جانتا ہے۔ تو جو کچھ اس نے دیا، اس دیے میں سے یہ دیتے ہیں، جل جاتا ہے پھر قسمت کا دیا۔ جو کچھ اس نے عطا کیا اس میں سے دیتے ہیں۔ اس نے کیا عطا کیا؟ محبت کتنی ہوتی ہے بھلا بتاؤ مجھے؟ کوئی ایک بندہ بتائے اٹھ کے، بڑے سے بڑا علم پہ فخر کرنے والا اور بڑے سے بڑا علم والا اور اپنے آپ کو بہت تیز تراز سمجھنے والا، کو ذرا بتائے کہ محبت ہوتی کتنی ہے۔ آج تک کوئی پیمانہ ہی نہیں بنا جو محبت کی پیمائش کر سکے۔ تو جب اس نے دی، پہلے تو اس کا کوئی بھی دیا کم نہیں، جو کچھ اس نے دیا وہ کوئی بھی کم نہیں، اور اگر اس نے دیے میں پیار دیا، محبت دی، تو پھر محبت کی جاہل کوئی انتہا بھی نہیں، ابتدا تو ہے، ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔
اور اس کی نہ کوئی غرض ہے نہ کوئی غایت ہے۔ بھائی رابع بصری کسی نے پوچھا نا کہ محبت کی انتہا کیا ہے، اس نے کہا نادان، جس کی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، اس کی انتہا کیا ہو؟ تو جب اس نے دیا، پیار دیا، تو پیار کی کوئی پیمانہ آج تک نہیں بنا کہ پیار کو تول سکے۔ یہ جب ہوتا ہے تو بس شروع ہوتا ہے، پھر ختم نہیں ہوتا، اور پھر ہر بار یہ چلتا ہی رہتا ہے، اور بڑھتا نہیں، ہر بار ہی بڑھتا رہتا ہے، مسلسل بڑھتا رہتا ہے، پڑے رہے وہیں ساری عمر۔ جب پڑ گئی ہے ایک نظر، پھر پڑے رہے وہیں ساری عمر، کچھ یاد نہ رہا نہ ادھر نہ ادھر، ہر چیز بھلا دے، وہ محبت ہوتی ہے۔ وہ عشق ہر ایک چیز کو چھوڑ کے جو اپنے یار کی طرف لگائے، اور جدھر بھی دیکھے اس کو اپنا محبوب نظر آئے، ہم اس کو محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کے ایسے بندے کے پاس جاؤ گے، وہاں محبت ملی ہے تو پھر کتنی ملی ہے یہ نہیں پتہ چلے گا۔ تھوڑا سا عقل ہو، ظرف ہو، تو میں کہتا ہوں پاک خون بھی ہو، پاک خون بھی ہو، تو پھر اولیاء اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کہاں تک ہوتی ہے، کیا دیتی ہے اور باقی کیا بچتا ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے محبت کو پا، پھر میں کہتا ہوں کہ کیا تیری اوقات ہے اور کیا تیرے دعویٰ ہے، پھر کیا تو ہے اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، پھر پتہ چلے گا۔ جب یہ محبت کی ایک رمق ملتی ہے تو پھر تنم فرسودہ جا پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ، پھر اپنا تن من اس عشق مصطفیٰ میں یوں گل اور گزر جاتا ہے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے کہ کچھ خبر نہیں ہوتی، پھر رہتا کک نہیں، ملتا کیا ہے، پھر ہی تو خدا ملتا ہے، پھر ہی تو خدا ملتا ہے۔ چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں اور قاضی محی الدین کاشانی، یہ نام یاد رکھو، لوگ سوال کرتے ہیں نا دلیل کیا ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے، اور یہ نام ہے، یہ اللہ کے ولی اور بہت بڑے اہل علم لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، عمل کیا ہے، عمل، اور ان جیسا کوئی مفسر نہیں، کوئی فقیہ نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی علوم و فنون میں ماہر نہیں، اتنے بڑے اہل علم لوگ تھے یہ، اور باعمل، اور ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں، یہ رہتے ہیں۔ آج تم میں سے دیکھو نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام اس مخدوم پور کی اس دھرتی پہ، کجاب دہلوی ہو انڈیا کسی جگہ پہ، کیوں نام لیا جا رہا ہے؟ وہ چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنیاں پھیل رہی ہے، آج ان کا یہاں نام لے رہے ہیں ہم، یہ بھی باعث برکت ہے۔ ایک میں نے حدیث دیکھی تھی کہ ذکر الصالحین گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کے ولیوں کو یاد کرنا گناہ جھڑتے ہیں۔ مجھے یقین ہے، میں نے کہا نصیر الدین چراغ دہلوی تو ہم پہ کرم ہو گیا، ان کے صدقے گناہ بھی جھڑے اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوئی، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میں ہم وضاحت سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد سمجھنا ہے، صرف تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، نہ مجھے یہ شوق ہے، نہ مجھے یہ تقریریں آتی ہیں، میں اپنی تقریر کرتا ہوں، نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے، یہ اس کی قدرتیں ہیں جس نے یہ توفیقات بخشی ہوئی ہے کہ یہ زبان اس کی محبت میں چلتی رہتی ہے۔ اچھا، کیا لکھتے ہیں نصیر الدین چراغ دہلوی کہ میں اور قاضی محی الدین کاشانی ہم جو ہے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے پاس بیٹھے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، واہ واہ پیار والوں، کیا بات ہے، سلامت ان پہ، کیا بات ہے کہ پیار والے، ایک بابا فرید گنج شکر کی بات ہے، یہ پاک پتن والے جو ہیں ان کی بات یہ لکھ رہے ہیں، چونکہ ان کے یہ مرید تھے، نظام الدین، یہ جو شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی اور محی الدین کاشانی، قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے پاس سے بیٹھے، بابا فرید نہیں، یہ بابا فرید کے مرید تھے، نظام الدین اولیاء کہاں بیٹھے ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے،
کہتے ہیں وہاں پھر کچھ احباب پہنچے، کچھ جو دو تین بندے آئے، انہوں نے کہا آج ہم گئے تھے خانقاہ توسیاں میں، خانقاہ توسیاں میں گئے تھے، اور شیخ عماد وہاں پہ ایک ہیں، ان کے 2 لڑکے ہیں، وہ اے نظام الدین اولیاء آپ کی شان میں غلط باتیں کر رہے تھے، گویا غیبت کر رہے تھے، جو ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم اٹھ کے چلے آئے آپ کے پاس۔ یہ انہوں نے واقعہ بیان کیا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن شیخ المشائخ فرید الدین بابا گنج شکر کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں بابا فرید کی بارگاہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو ہوا کیا کہ ایک بےہودہ گو فقیر گودڑی پہنی ہوئی، اور وہی جو ٹال شال پہنتے ہیں سارا کچھ پہنا ہوا، آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت کے پاس جو کوئی تھا کہا اس کو دے دو، کچھ دلوا دیا، جو بھی خیرات تھی دلوائی، لیکن اس کی نظر حضور کی کنگھی پہ پڑ گئی۔ آپ کے بال بڑے پیارے تھے تو آپ نے وہ ایک شانہ دان تھا جس میں کنگھی رکھتے ہیں، تو وہاں کنگھی آپ نے رکھی ہوئی تھی، تو اس کی کہیں نظر، حجرہ ایک ہی تھا، وہ تو کچے حجروں کا دور تھا، درویش آدمی تھے، تو اس میں وہ ایک ہی کنگھی تھی ان کے پاس، تو وہاں پڑی ہوئی، اس کی نظر پڑ گئی، کہتا ہے شیخ یہ کنگھی مجھے دے دو۔ جناب چپ ہو گئے، بھائی ایک ہی کنگھی ہے، سنت ہے بالوں کو سیدھا کرنا، تو یہ جو ہے آپ چپ ہو گئے۔ جب آپ چپ ہوئے نا، اب وہ جو تھا بندہ، ہوا چل رہی ہے اللہ خیر کرے، تو آپ چپ ہو گئے، تو پھر اس فقیر نے کیا کہا، اس فقیر نے کیا کہا کہ بڑے زور سے نا، پھر اس نے سختی سے آواز دی۔ یہ بعض جو ایسے 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی اس فقیری پہ بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا تکبر اور غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ اللہ کے فقیر کا معنی ہی محبت ہے، اور محبت جو ہے وہ عاجزی دلاتی ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی اصول کو قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی سخت سست بات کہی جائے تو وہ بات الگ ہے، وہ بطور غضب و غصے کے نہیں ہوتی، وہ بطور اصلاح ہوتی ہے۔ البتہ فقیر کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ محبت ہی کرتا ہے۔ تو وہ جو تھا نا، اس نے کہا دے دو مجھے، اس سے بڑی برکت تمہیں ملے گی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ بابا فرید کو۔ اب اس کو نہیں پتا میں سلطان المشائخ کو کہہ رہا ہوں، اور کتنی بلند ہستی ہے۔ چونکہ وہ خود نظر والا نہیں تھا تو اس کو آگے بھی کچھ نظر آتا نہیں تھا۔ یہ بڑی بات ہے جو لوگ احانت اولیاء کر رہے ہیں نا، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ خود اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا تو دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، لہذا اس فقیر پہ پھر بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ فقیر نہیں تھا، نام گودڑی پہنی ہوئی تھی، وہ تھا اندر دل کا اندھا تھا، اس کو سامنے نظر نہیں آیا کہ بابا فرید ایک اللہ کا ولی ہے، وقت کا کتب اور غوث بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں نظر آیا۔ وہ اپنے جیسا ہی سمجھتا تھا کہ میں بھی فقیر ہوں تو یہی فقیری ہے، جیسے میں خالی ہوں یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو شیخ سعدی کہتا ہے کہ ہر جنگل کو خالی نہ شمار کر، کسی جنگل میں کسی درخت کے اوپر چیتا سویا ہوا ہوگا، تو خالی سمجھ کے جائے گا، وہ نیچے اتر کے تجھے پھاڑ کے رکھ دے گا۔ ہوا اس کے ساتھ یہی، پھر اس نے جب کہا نا کہ سختی سے مجھے دے دو برکت حاصل ہوگی، شیخ المشائخ نے جب دیکھا نا تو آپ نے کہا تیری برکت اور تجھ کو میں نے بہا دیا، پانی میں پھینک دیا۔ یعنی غصے پنجابی جاتا، تینوں تو تیری برکت میں روڑ چھوڑیا، تینوں تو تیری برکت نو روڑ چھوڑیا، چل پرا، سختی میں نا تجھے اور تیری برکت کو میں نے روڑ دیا، بہا دیا، چل۔ یہ کہنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ فقیر چلا گیا۔ ساتھ ہی اس اجودن کا جو قصبہ تھا، یہ پاک پتن، اب پہلے نام تھا اجودن، پاک پتن کا جو قصبہ تھا، اس کے ساتھ ہی ایک دریا بہتا ہے۔ اب فقیر نے کیا کیا، گدری اتاری اور اس میں نہانا شروع کر دیا۔ جب اس نے وہاں نہانا شروع کر دیا، ہوا یہ کہ کوئی ایسا نظام بنا کہ اسی دریا میں وہ ڈوب گیا اور آج تک پھر اس کا نشان نہیں ملا۔ وہ جو بابا نے کہا تھا نا تجھے اور تیری اس فقیری سمیت تجھے روڑ دیا، وہ ہر چیز گئی، رڑ گئی، وہ پانی میں بہہ گیا اور وہ معاملہ اس طرح ختم ہو گیا۔ اب وہ حکایت انہوں نے یہ بات مکمل ہی کی تھی، کس نے؟ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب انہوں نے یہ مکمل کیا، اتنے میں کیا ہوا کہ کر ہی رہے تھے، بیان ختم ہی ہوا، تو اسی وقت شیخ ایک آدمی آیا، ایک شخص پہنچا، اس نے کہا کہ ایک نئی خبر آئی ہے کہ شیخ عماد کے جو دونوں لڑکے تھے وہ دریا میں گئے ہیں نہانے کے لیے، اور وہ وہاں ڈوب کے دونوں مر گئے ہیں۔
اب بات آپ کو سمجھ آئی اصل واقعہ کیا تھا جو جہاں سے میں نے شروع کیا، کہ وہ جو تھا نظام الدین اولیاء کے حق میں شیخ حماد جو تھا اس کے دونوں لڑکے غلط برا بھلا کہہ رہے تھے حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو ایک بندے نے آ کے ان کو بتایا تھا کہ ان کے لڑکے ایسا آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے آگے یہ واقعہ سنایا کس کا؟ بابا فرید اپنے مرشد کا، کہ میری مرشد کی بارگاہ میں بھی ایسا ہوا تھا اور وہ فقیر پھر گودڑی سمیت ہی گیا، دفع ہو گیا، ہر چیز اس کی رڑ گئی، بہہ گئی. تو انہوں نے جو ہی وہ واقعہ مکمل کیا تو ادھر سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا وہ شیخ حماد کے لڑکے جو آپ کے خلاف بول رہے تھے وہ دونوں دریا میں ڈوب کے مر گئے، وہ ختم ہو گئے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، من عاد علی ولی فقد اذنت بالحرب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے کسی ولی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے، مخالفت رکھتا ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اعانت اولیاء اللہ کا وبال جو ہے یہ اس کے سر پہ آتا ہے جو اعانت کرتا ہے. تو اسی ضمن میں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال کتنے سو سال پہلے فرمایا تھا، اور وہ آج تک یعنی با فرید کا بہت بعد میں زمانہ ہوا اور نظام الدین اولیاء کا بعد میں یہ زمانہ ہوا. تو جن لوگوں نے اولیاء اللہ کی احانت کی، مخالفت کی، دشمنی کی، اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. میرے مصطفیٰ کی بات ہمیشہ سچی تھی، سچی ہے اور سچی رہے گی. اللہ کا قرآن سچا تھا، فرمان سچا تھا، فرمان سچا ہے اور فرمان سچا رہے گا قیامت تک، عبدالآباد تک. یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کسی کی تعریف نہ کر سکو کسی ولی اللہ کی، خاموشی اختیار کرو. کسی کے متعلق کومنٹس پاس کرنے، بیان دینا، یہ وبال جان بن سکتا ہے، یہ زندگی اور آخرت کو تباہ کر سکتا ہے. اس سے بچ کے رہنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم کا حکم ماننا ہے، ہم نے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کا ہم نے حکم ماننا ہے اور اللہ کا حکم ماننا ہے. اس لیے تو ہم مسلمان ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم ہیں مسلمان لیکن ہم ان کی نہیں مانتے تو پھر ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے دین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے اسلام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنی مسلمانی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.